یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے، یا علی نماز پڑھنے میں آپ کے پیچھے مزہ آتا ہے، لیکن کھانا کھانے میں امیر شام کا سفرہ بڑا اچھا ہے. اب بھائی دونوں تو نہیں چل سکتے نا، تجھے سفرہ بھی چاہیے اور تجھے علی کی نماز بھی چاہیے. امام فرماتے دونوں نہیں چل سکتے، تجھے طے کرنا ہے کہ تجھے چلنا کس کے راستے پر ہے. تو یہ جو دین، یہ جو تہذیب اسلام نے لائی، اس کا پہلی جھلک تمہاری فطرت کے اندر آئے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اے انسان اپنی فطرت کو پہچان، تمہارے سب کانشز میں خدا ہے. اکثر علماء کہتے ہیں جب مومنین یہ جوان گھبرا جاتے ہیں، مولانا دشمن بڑھ گئے، فتنہ بڑھ گیا، شیعت کے خلاف اتنی سازشیں ہونے لگی کہ دشمن کچھ بھی کر لے، جاء الحق وزهق الباطل. حق کی فطرت میں بقا ہے. جو درخت پھل نہیں دیتے ان درختوں کو کاٹا جاتا ہے، جو درخت پھل دیتے ہیں ان درختوں کو رکھا جاتا ہے. حق پھل دینے والا درخت ہے. حق کی نیچر میں بقا ہے. دنیا کچھ بھی کر لے، کیونکہ اس کی نیچر میں بقا ہے، اسے کوئی فنا میں لے ہی نہیں جا سکتا. اور یہ بات یاد رکھنا، باطل کی نیچر میں اور سسٹم میں فنا ہے. باطل آندھیوں کی طرح ہے، بادلوں کی طرح ہے، کافی دیر رکا رہے گا، سورج کی روشنی کو روکے گا، لیکن کب تک روکے گا؟ سورج کی روشنی بالآخر تو باہر نکل آئے گی. دنیا کب تک حسین کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک علی کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک سیدہ کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ فرمایا کیونکہ حق میں بقا ہے، کچھ بھی کر لے یزید کو بالآخر تو مرنا ہی مرنا ہے. ہاں؟ کیونکہ اس حق میں طاقت ہے، یہ باہر نکل کے آتا ہے. سوال یہ ہے کہ تم اس حق و حقانیت کے راستے میں کہاں پہ کھڑے ہو؟ اے انسان، اس عالم میں اپنے وجود کو دیکھو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. کیا میں نے اپنی فطرت پہ ایسے عمل کیا جو فطرت خدا نے دی تھی؟ کیا میں اس کو اس طرح ہینڈل کر رہا ہوں؟ اپنی محبت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنی نفرت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنے جذبات کو، فرط جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کہ کل میں نے مثال دی، یہ زمین تو تمہیں ملی ہے، لیکن اس زمین کی باؤنڈری لگانا بہت ضروری ہے. جب تک باؤنڈریز نہیں ہے تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو باؤنڈریز کا نام کیا ہے؟ یہ باؤنڈریز ہے شریعت. شریعت تمہاری فطرت کو بچاتی ہے. آج جو فتنہ ہے نا، مین فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. ہاں، اور سب سے بڑا المیہ جو ہمارے پاکستان میں، کوئی ڈاکٹر بھی ہے نا، ہم پوچھتے ہیں ڈگری دکھاؤ. ہاں، حکیم بھی ہو ڈگری دکھاؤ، انجینئر بھی ہے ڈگری دکھاؤ، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ لیکن اس ممبر پہ جو بھی آتا ہے کوئی ڈگری نہیں. ہمارا دین اتنا سستا ہے. کسی عالم نے اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر اس قوم کو سدھارنا ہے نا، اس قوم کا ممبر سدھر جائے تو یہ قوم خود بخود سدھر جائے. ہم ہر شخص سے ڈگری پوچھتے ہیں. اور میں نے تو کہیں پہ جملہ کہا، کسی کو برا لگ گیا. میں نے کہا کراچی میں عربی گھوڑے بھی عالم بن چکے ہیں. ہاں؟ کوئی یہاں کمیٹی نہیں کہ پوچھا جائے تم نے امامہ سر پہ رکھا ہے، کس سے پوچھ کے رکھا ہے؟ کس مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو؟ یہ کوئی جنا کے تو نہیں آپ دکان سے گئے اور خرید کے لے کر آئے. کہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے؟ وہ امام جو فرمائے کہ تمہارا پیش امام بھی عادل ہونا چاہیے. جن لوگوں کے ہم پاس کو جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کے کردار کو جانتے ہیں، لیکن منبر پہ بیٹھتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں. کوئی کمیٹی نہیں بنائی جاتی کہ بھائی یہاں پہ کوئی چیکنگ بیلنس تو ہو. ایون گورنمنٹ کی طرف سے چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے. کتنے حکیموں کی دکانوں کو بند کر دیا. جدی پشتی حکیم ہے، میں نے بابا سے سیکھا کہ نہیں تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے، بند کر دو. کتنے بابوں کو پکڑا گیا صرف اس لیے کیونکہ ڈگری نہیں تھی. لیکن دین اتنا سستا ہے، جو بھی آتا ہے دین کو بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی چیز کو روکنے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں قیام کیا کہ ہر بندہ ممبر رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا، ہر بندہ خلیفہ رسول خدا نہیں بن سکتا. تمہارے حسب کا پتہ ہونا چاہیے، نسب کا پتہ ہونا چاہیے، عمل کا پتہ ہونا چاہیے. جب تک تمہارے وجود میں ورع اور تقوی نہیں ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں دین کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے یہاں مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے 5,000 اور جو کرکٹ کا کوچ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 5 لاکھ. تو لہو و لعب کی ویلیو کتنی ہے؟ اور جو میرے بچے کو دین سکھائے، ایمان سکھائے، زندگی سکھائے، تو میں اپنی فطرت کو ویلیو نہیں دے رہا. جب تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا.